الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خلقكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ذاریات کا مرکزی مضمون وہ وقوع قیامت اور اس پر عقلی نقلی دلائل. گزشتہ آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کی تردید فرمائی وقوع قیامت پر عقلی نقلی دلائل ذکر کر کے، اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا، اور متقی پرہیزگار لوگوں کا اچھا انجام ذکر فرمایا. قیامت میں ان کے جو مزے ہوں گے آخرت میں ان کا ذکر کیا، اور ساتھ دنیا میں ان کی بعض اچھی صفات کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. دنیاوی زندگی میں ان کی اچھی صفات کا ذکر کیا. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کے ادنا نمونے جو دنیا میں نافرمان قوموں کو سزا کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے اس کا ذکر کیا. کہنے کہ یہاں اللہ نے نافرمان قوموں کو کس عجیب و غریب طریقے سے مٹایا، اور وہ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود افرادی مالی اور جانی قوت رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ قومیں نہ بچا سکی، اور اللہ نے ان کو سزائیں بھی عجیب و غریب طریقے سے دی. تو جو اللہ اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے نافرمان قوم کو، اس کو مٹا سکتا ہے اور عجیب غریب طریقے سے اس پہ عذاب لا سکتا ہے، وہ اللہ بڑا حادثہ قیامت کی شکل میں بھی قائم کر سکتا ہے، بڑا حادثہ بھی رونما کر سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. البتہ اصل ذکر تو اسی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کی بات کی، اور اس کے دلیل کے طور پہ دنیا میں جو ادنا نمونے تھے جزائے عمل کے ادنا نمونہ سے اللہ نے وہ ذکر کیا ہے. اصل مضمون تو یہی ہے. ضمنی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو معزز مہمان آئے تھے، 6 فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ان کا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کا بھی تذکرہ فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. مہمان نوازی یہ ہمارے دین کا بہت بڑا اصول ہے، مہمان نوازی. اور ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے. مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کو تلاش کرتے تھے کھانے کی. ہماری شریعت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے ارشادات مہمان کے اکرام کی.
جہاں تک فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کی ذات پہ اور آخرت کے دن پہ یقین ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے. اور مہمان سے برا صرف جان پہچان والا آدمی نہیں، جان پہچان والا ہو یا اجنبی آدمی ہو. اجنبی آدمی آپ کے پاس آیا وہ مہمان ہے. اب اگر رہائش کی ضرورت ہے اس کو عارضی طور پر رہائش دینا، رات گزارتا ہے، 2 گزارتا ہے، 3 گزارتا ہے، وہ دینا. اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر، اور اچھے خندق پیشانی کے ساتھ، اچھی طرح خندق پیشانی کے ساتھ پیش آنا. پھر 1 دن اور 1 رات یہ مہمان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرنا اس کا حکم ہے. اس کے بعد 3 دن تک وہ مہمان ہے، 3 دن تک مہمان ہے. اور پھر 3 دن کے بعد جو کچھ کرے گا یہ خرچہ صدقہ ہوگا. مہمان کے اوپر اس کے بعد جو خرچہ کرے گا وہ صدقہ ہوگا. 3 دن تک مہمان کا حق ہے. آج اجر کے جتنے کام ہیں نا، اجر کے ثواب کے، ہم دنیا پجاری ہونے کی وجہ سے اس سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ثواب کے سارے کاموں سے ہم نے آپ کو معروف کر دیا. جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اتنی بری چیز ہے، یہ ہر چیز نکال دیتی ہے. پھر انسان میں لالچ بھی آ جاتی ہے، انسان میں. اور ہر برائی، قطع رحمی، دوسروں سے بے پرواہی، خود غرضی، ہر چیز دنیا پرستی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے آ جاتی. دیکھیں رسول اللہ نے کتنا جو ہے نا، کتنی تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ، اور اس بات پہ کہ وہاں اللہ کے ہاں سزا ہوگی، جزا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. دوسرے الفاظ میں یہ بتا دیا کہ مہمان کی عزت کرنا یہ کامل مومن کی پہچان ہے. مہمان کی مہمانداری کرنا کامل مومن کی پہچان ہے. یہ اس آدمی کی علامت پہچان ہے جس کا یہ ایمان ہو، یقین ہو کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے، وہاں میں نے حساب دینا ہے. کامل یقین ہوتا. البتہ مہمان کے لیے بھی ہدایات ہے. مہمان کے لیے ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ لٹے رہے، پھر 3 دن سے زیادہ لٹے رہے. اور پھر ظاہر ہے میزبان کی حیثیت کو بھی دیکھیں. میزبان کی ممکن ہے وہ مالی حالت سے کیا ہو، مالی حالت کی کمزور ہو، تو اب اگر وہ 3 دن سے زیادہ بھی اس کے پاس ٹھہرے گا تو ظاہر پھر بوجھ ہوگا نا. تو اپنی جگہ مہمان کو بھی ہدایات ہے کہ وہ بلا وجہ اور خامخواہ اور خاص کر 3 دن سے زیادہ پھر نہ ٹھہرے. لیکن دین اسلام کتنا جامع دین ہے، جہاں میزبان کو اللہ نے تاکیدی ہدایات دی مہمان کے بارے میں کہ اگر 3 دن کے بعد بھی وہ ٹھہر جائے تو اسے پریشان نہ ہونا، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. اور صدقہ بہت بڑی چیز ہے. صدقہ وہ بڑی نعمت ہے بندے کے لیے کہ اس سے اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے، اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، غضب اللہ کا بجھ جاتا ہے، بجھا دیتا اللہ کے غضب کو. اور مال میں، اولاد میں، جان میں، زندگی میں، وقت میں، کاروبار میں برکت لاتا ہے. یہ تو صحیح حدیث کے اندر ہے یہ الفاظ. تم جب تجارت کرتے ہو، مسلمان جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا. کبھی غلطی سے زبان سے جھوٹ بول نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو غلطی سے جھوٹ بول نکل جائے بے برکتی آ جاتی ہے. اور جو قسمیں کھا کے جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں اٹھا کے جھوٹ بول رہا ہو تو ظاہر ہے اس کی آمدن میں کیا برکت ہوگی. ایک سرکاری ملازم تھا جاننے والا، تو پہلے بڑی رشوتیں لیتا تھا. یہاں تک ایک کلرک آدمی کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، اس میں اس نے اپنے لیے علیحدہ بنگلہ بھی بنایا تھا، گاڑیاں بھی تھی اس کے بعد بھی چھوڑی، اور جگہ ایسی جگہ تھا. تو ایجوکیشن میں تھا کلرک، تو ظاہر اس محکمے میں رشوت لینا چاہے تو بڑے مواقع ہوتے ہیں.
تو پھر اس نے یہ 2018 کے بعد رشوت چھوڑ دی. پھر میں نے کبھی اب کیوں لیتے ہو؟ گناہ تو پہلے بھی تمہیں پتہ تھا اور حدیثیں بیان کی جاتی تھی آپ کے سامنے، آپ کو کہا جاتا تھا. تو کہتے تھے مجبوری ہے، تنخواہ سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اب کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر لاکھوں کے حساب سے لیتا تھا تو گھر میں جب آتا کبھی بیوی بیمار ہوتی، کبھی بیٹا بیمار ہوتا، کوئی بیٹی بیمار ہوتی، کوئی کہیں آئے اس میں کوئی اور مصیبت آ چکی ہوتی، وہ میرے لاکھوں جو ہے نا اس میں چلی جاتی اور الٹا مجھے قرض لینا پڑتا تھا. میں تنگ رہتا تھا اور پھر دل بھی پریشان رہتا تھا، دل ملامت بھی کرتا تھا، تنگ دست رہتا تھا. اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو دیندار لوگ کہتے ہیں اور علماء سے ہم سنتے ہیں کہ اگر آدمی حق حلال کمائی کرے اس میں برکت ہوتی ہے، تو برکت یہی ہے کہ آدمی ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. ادھر سے میں جتنا لیتا ہوں اس سے زیادہ کی بیماریوں میں اور مصیبتوں میں، حادثوں میں وہ لگ جاتا ہے. اے اللہ، پتہ نہیں بات کہاں سے چلی. مہمان کے کرام سے. اے اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مکرم مہمانوں کی بات آپ کو پہنچی ہے. اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے نا مہمان آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، لیکن اندھیرے اجنبی شکلوں میں آئے ہوئے تھے، اگرچہ فرشتے تھے. تفسیر روایت کے مطابق 3 9 12 جن میں جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی تھے اور فرشتے بھی تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ اجنبی شکلوں میں تھے اور ابھی ملاقات ہوئی تھی، کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ تعارف ہو جائے، انسانی شکل میں آئے تھے اور حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، اوپرے معلوم ہوتے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام نظر بچا کے چلے گئے گھر والوں کے پاس. گھر گئے، ان کو تو بیٹھک میں بٹھایا ہوگا، گھر والوں کے پاس گئے اور حضرت سارہ سے پوچھا ہوگا گھر میں کچھ ہے، تو شاید اور کچھ نہ ہو. وہاں ایک بچڑا تھا، فربا بچڑا تھا، وہی تھا گھر میں. اسی کو ذبح کر کے لائے اور وہ بھی تل کے لائے، ذبح کر کے. مہمانوں کے سامنے جب رکھا، مہمان کھا نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا. اس وقت کا یہ دستور تھا کہ جس آدمی کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا تھا، نقصان کا ارادہ ہوتا تھا، اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ یہ نمک حرامی نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب زبان سے کہا بھی کہ بھئی کھاؤ، اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں کھایا تو آپ نے دل میں ڈر محسوس کیا. اور کسی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی، ظاہر ابتدا میں انہوں نے دل میں محسوس کیا ہوگا، پھر جب خوف بڑا ہوگا تو پھر انہوں نے زبان سے کہا بھی ہوگا کہ بھئی میں آپ سے خوف محسوس کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ڈرے مت. اس وقت بتا دیا اب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. پھر تفسیری روایت میں، کوئی قرآن حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں، لیکن تفسیر روایت میں یہ آیا ہے کہ جبرائیل امین نے جب ابراہیم علیہ السلام سے تعارف کرایا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے بچڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا. یہ تفسیری روایت نہ آدمی کی تصدیق کر سکتا ہے نہ تردید کر سکتا ہے، اور ان پہ جو ہے نا وہ سکوت ہی کر سکتا ہے. لیکن بعض نے تو یہ تفصیل کی اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے پھر تو لینا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے. اور قرآن و حدیث کی جو ہے وہ کیا ہے، مخالف ہے، پھر تردید کرنی چاہیے. موافق قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، وہی بات ہے تفسیر روایات میں، تو پھر تو ماننا لازم ہے. تو وہ ظاہر ہے اس سے انکار قرآن کا انکار ہے. اور اگر قرآن کے خلاف ہے صراحت سے تو پھر اس کی تردید لازم ہے. ظاہر ہے اس کو ماننے سے قرآن کا انکار لازم آئے گا. اور اگر نہ قرآن میں اس کی تردید ہوئی ہے، نہ قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے اس کی تصدیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی روایات پہ سکوت اختیار کرنا چاہیے. اس کو صحیح کہہ سکتا ہے آدمی، اس کو غلط کہہ سکتا ہے.
تفسیر روایات کے مطابق یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب ہاتھ بڑھایا بچڑے کی طرف، بچڑا زندہ ہو کے اپنی ماں جو ہے نا جو گائے تھی اس کی طرف دوڑ پڑا، اور پھر حضرت سارہ نے جب دیکھا چھت کی طرف تو جو لکڑیاں بالکل گل سڑ گئی تھی لکڑیاں، وہ جو دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی۔ انہوں نے پہلے شور مچاتے ہوئے آئی تھی، ان کو خوشخبری بھی دی تھی کہ اللہ تجھے ایک علم والا فرزند یعنی اسحاق علیہ السلام عطا کرے گا۔ اس پہ انہوں نے پھر وہ شور مچایا کہ بھئی ایک تو ہم بوڑھے میاں بیوی دونوں بوڑھے، اس وقت ان کی عمر 80 برس تھی یا 90 برس تھی، تو ہم تو بوڑھے، دوسری بات میں بانجھ ہوں، بانجھ بھی ہوں بوڑھی بھی ہوں، تو پھر یہ بچہ کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کی قدرت پر کوئی وہ تو نہیں تھا، استباق تو نہیں تھا، تعجب نہیں، اس پہ کہ کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت اس پہ تعجب ہو رہا تھا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے جیسے چاہے، لیکن لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بچڑا زندہ ہو کے چلا گیا ماں کے پاس دوڑتے ہوئے، اور چھت کی جو لکڑیاں وہ سرسبز و شاداب ہو گئی جو گلی سڑی تھی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی میرا رب مجھے جس طریقے سے بھی وہ بیٹا عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے قرآن میں آتا ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کا بیٹا یعقوب یعنی پوتا بھی مبارک ہو، بیٹا بھی مبارک پوتا بھی مبارک ہو۔ اور پھر بیٹا بھی دیا، اس کے بعد پھر پوتا بھی دیا، اور ان کا لقب جو ہے نا پھر کیا تھا؟ اسرائیل، اسرائیل ان کا لقب تھا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کی جتنی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کی لگی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو دشمن مٹانا چاہتے تھے، آگ میں پھینکا کہ مٹ جائے۔ بائبل کی روایت کے مطابق، تفسیر دوسرے قرآن میں، لیکن بائبل کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیل، میرے خلیل، یہ تو آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، اور میں آپ کی نسلوں کو اتنی پھیلا دوں گا، بڑھا دوں گا کہ تیری نسلیں اور تیری اولاد ریت کے ذروں کی طرح پھیل جائے گی دنیا میں۔ تو اب ظاہر ہے آج سب سے زیادہ اگر دنیا میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہودی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، عیسائی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ عرب کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ تو انسان کچھ چاہتا ہے، رب کچھ چاہتا ہے، وہی وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ انسان ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن انسان ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اے اللہ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی، پتہ چلا فرشتے ہیں، انہوں نے پوچھا بھائی اس کا مطلب تم کوئی مقصد لے کے آئے ہو، ہمیں جو کچھ کہا ہے تو ضمنی ہے، ضمنی بات ہے، مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر بتا دیا کہ قوم لوط کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں تو دوسری جگہ آتے ہیں قرآن میں، وہاں تو لوط ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں خوب پتہ ہے وہاں کون ہے، ہم ان کو بچائیں گے، اور جو دوسرے نافرمان ہیں ان کو ہم کیا کریں گے؟ سزا دیں گے، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے بنے ہوئے پتھر یعنی کنکر وہ اللہ تبارک ان پہ بھیجے گا، اور جس پہ پڑے گا اس پہ اس کا نام بھی لکھا ہوگا، نام بھی کیا ہوگا؟ لکھا ہوگا۔ وہ حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں جو موجود تھے ان کے دو قسم کے عذاب آئے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے ان کے دل اور جگر پھاڑ دیے، اور دوسرا وہاں جو ہے وہ زمین اللہ نے پلٹا کے ماری زمین، اس طرح اللہ نے ان کو جو کیا کر دیا؟ ہلاک کیا۔ کام ان کا الٹا تھا، اور اس کام کے موجد بھی یہی تھے۔ اس سے پہلے قرآن کہتے ہیں اس سے پہلے یہ کام کسی نے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، یہ موجد تھے، میں نے پہلے بتا دیا تھا، شیطان نے ان کو یہ طریقہ بتایا تھا۔ اور جو آگے پیچھے تھے، آگے پیچھے گاؤں سے، بستیوں سے، شہروں سے نکلے ہوئے تھے، اللہ نے پتھروں کے ذریعے ان کو جہاں تھے وہاں ہلاک کیا، پتھر بھیج دیکھیں جی۔ مقصد یہی ہے جیسے قرآن نے کہا ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت دلانا، عبرت کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی بغاوت کا انجام برا ہوتا ہے، اللہ کی بغاوت، اور اللہ کی اطاعت کا فائدہ دنیا آخرت دونوں میں انسان کو ملتا ہے۔ حل عطا کا کیا آئی ہے، پہنچی ہے تیرے پاس حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین،
ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات، حدیث کہتے ہیں بات، ضیف مہمان مکرمین مکرم عزت والے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پہ، جب وہ تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، تو کہا انہوں نے السلام علیکم، السلام علیکم، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام ہو، ٹھیک، قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام السلام ہو، قوم منکرون، لوگ تو اوپرے لوگ ہو، اجنبی لوگ ہو، فراغ الی اہلہ، پس نظر بچا کے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء بعجل سمین، اور لے آئے ایک فربا بچڑا تلا ہوا۔ یہاں مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ میزبان نے جو کچھ کرنا ہے تو کوشش کرے مہمانوں کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے کہ مہمان بعض بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے میزبان تکلف میں پڑ جائے، تو اس نے جو کچھ کرنا ہے اس طرح کرے کہ مہمانوں کو پتہ نہ چلے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور قرآن نے بڑے اچھے انداز میں آپ کی فضیلت کے پیرائے میں انداز میں قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ فقربہ الیہم، پس قریب کیا اس کو ان کے، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ قال الا تاکلون، کہا انہوں نے کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ فاوجس منہم خیفہ، پس محسوس کیا ان سے دل میں خوف۔ قالوا لا تخف، کہا انہوں نے کہ مت ڈرو۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی علم والے لڑکے کی۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ، پس آئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی شور اور پکار میں، شور سر کے معنی شور پکار، پکارتے ہوئے اور شور کرتے ہوئے۔ فسکت وجہہا، پس اس نے ہاتھ مارا اپنے ماتھے پہ، وجہ کہتے ہوئے چہرے کو، کیا مراد ماتھا ہے، اپنے ماتھے پہ انہوں نے ہاتھ مارا، جیسے عموماً لوگ مارتے ہیں جب کوئی تکلیف دہ بات پہنچی ہے نا، تو یوں یا تعجب والی بات، حیرانگی والی بات۔ فقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ قالوا كذلك قال ربكم، فرشتوں نے کہا اسی طرح آپ کے رب نے کہا ہے، انه الحکیم العلیم، بے شک وہ ہے حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا اصل مشن کیا ہے، بس کیا کام ہے تمہارا، بس کیا مقصد ہے تمہارا، یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے لوگوں، قالوا کہا انہوں نے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ چھوڑے ہم ان پہ پتھر مٹی سے بنے ہوئے، لفظی معنی مٹی سے بنے ہوئے، مسومۃ عند ربک، کہ نام لکھا ہوا ہے ان پتھروں پہ تیرے رب کے ہاں سے، للمسرفین، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ پتھر۔ اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بس نکالا ہم نے وہاں جو ایمان والوں میں سے تھا، بس نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والوں میں سے۔ وما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس نہیں پایا ہم نے اس میں مسلمانوں کا سوائے ایک گھر کی، بس نہیں پایا ہم نے وہاں مسلمانوں کا کوئی گھر سوائے ایک گھر کے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور چھوڑا ہم نے اس بستی میں عبرت کی نشانی ان لوگوں کے واسطے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے۔